ناظرین السلام علیکم. ڈاکٹر نصراللہ رانا ماہر امراض ناک کان گلا آپ کی خدمت میں کچھ اچھی باتیں لے کر حاضر ہوں. یہ 21ویں صدی ہے، اس میں بڑی چیزوں کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. بائی ایئر جرنی وہ سیف ہو گیا، آپریشن سیف ہو گیا کیونکہ انستھیزیا سیف ہو گیا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک مدد آپریشن ہوتا سی، مجھے یاد ہے کہ تو میں وہ سرگودا گیا تو وہاں پر پورا پنڈے ہی آیا ہے چیز. وہ جی پتہ نہیں بندے نے بچنا کہ نہیں بچنا، تو وہ اندر بیہوشی کے لیے اس وقت پرانی بات ہے 60-70 کی بات، تو انستھیزیا کا ڈاکٹر کو نہیں ہوتا تھا، پوسٹ ہی کو نہیں تھی انستھیزیا کی. وہ خود ہی دیتے دوتے تھے، کلوروفارم سے یا ایتھر سے انستھیزیا دیا جاتا، اس میں مریض بچتے بھی تھے، گزر بھی جاتے تھے. تو میں نے پوچھا کہ یہ لوگ اتنے کیوں اکٹھے ہوتے ہیں. مجھے وہاں سرجن تھے اختر صاحب، وہ بھی کنگ ایڈورڈ سے پڑے ہوئے تھے، میری ان سے الیکس لیک. وہ کہتے ڈاکٹر صاحب انہوں نے پایا کہ پتہ نہیں ساڑھے بندے نے بچنا کہ نہیں بچنا. وہ بندہ 200-250 بندے اسپتال کے باہر آ کے نہیں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کے باہر بیٹھے ہوتے تھے. تو اب اللہ کی مہربانی سے ہر جگہ وہاں بھی انستھیزیا کے ڈاکٹر اچھے آ گئے ہیں، باقی پراپر پوسٹیں کریٹ ہو گئی ہیں، ایک سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے. بات تو چلی 21ویں صدی میں. 20ویں صدی میں انستھیزیا میں اتنی چیزیں نہیں تھیں، خاص طور پر 60s 70s میں 80s میں جب میں بھی ہاسپٹل میں رجسٹرار تھا تو اس وقت بھی کافی کمی تھی. ٹو بی ویری فرینک، انستھیزیا کے ڈاکٹر کی ہمیشہ شارٹیج ہی رہی ہے. تو اللہ رحم کرے اگر آپریشن میں کوئی کمپلیکیشن آتی ہے تو اس میں انستھیزیا کے ڈاکٹر جو ہیں وہ اگر بر وقت موجود ہوں تو وہ نہیں آئیں گے. اب یہ 21ویں صدی ہے، اب نہیں آتی. اب کیونکہ کہتے ہیں اب جو سرجری ہے وہ ایز سیف ایز بائی ایئر ٹریول. کوئی جہاز ہے ٹھیک ٹھاک ہی چلتے رہتے ہیں ماشاء اللہ. اس طرح انستھیزیا دیا، پراپر انستھیزیا والے ڈاکٹر نے دیا. اب رہ گیا جس کے اوپر میں جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، 21ویں صدی میں آواز کی خرابی کو ہم کس حد تک بہتر کر سکتے ہیں. بولنا جو ہے یہ انسان کی ایک ضرورت ہے، یہ کمیونیکیشن ایک اسکل ہے جو میرے ENT کے شعبے میں ہے. اور یہ گلے سے ایک نیچے ایکچولی جس کو گھنٹی کہتے ہیں نا، یہ لینس یہ ایسے کر کے بنا ہوا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 تاریں ہیں، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 2 تاریں ہیں، وہ ہلتی ہیں تو ان سے آواز پیدا ہوتی ہے. بعض اوقات جب وہ زیادہ آپ ہلائیں تو ان کے اوپر دانا یا سوزش بن جاتی ہے. سوزش بھی ہو سکتی ہے، الرجی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، الرجک لینجائٹس بھی ہو سکتا ہے. زیادہ چیخ کے بولیں جو اب خواتین ہیں نوکروں کے اوپر چیختی چلاتی ہیں زیادہ، یا ٹیچرز کو بہت بولنا پڑتا ہے، سنگرز کو صبح اٹھ کے 3 گھنٹے. مجھے وہ میڈم نور جہاں میری پیشنٹ رہی ہیں میرے پاس، بلکہ وہ اپنا PTV سینٹر لاہور سے فرم بشیر صاحب ان کے پروڈیوسر تھے، ایک بڑا کلاس کا ان کا پروگرام ریکارڈ ہوتا تھا. سڈنلی ان کی آواز بند ہو گئی، وہ اسٹریٹ میں وہاں سے میرے پاس ان کو لے کے آئے. پھر میں نے اللہ کی مہربانی سے ان کا علاج کیا. ان کو بولے مجھے پھر وہ اپنے گھر گلبرگ میں اس وقت ان کا گھر ہوتا تھا، اسپیشل مجھے دعوت دی. میں نے فیس تو نہیں لی، میں نے آپ سے کیا فیس لینی ہے، آپ ٹھیک ہو گئے، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. تو بعد میں پھر میں نے بتایا کہ اب آپ نے ذرا تھوڑا سا کچھ پریکاشنس، کھٹا ٹھنڈا بوتلیں آئی وہ بہت پیتی تھیں، آئس کریم وغیرہ اس طرح کا جو چیزیں ہوتی تھیں، میں کہ ان کو آپ نہ کریں. اور آواز کا بس مناسب حد تک، بے جا استعمال کہیں بھی کریں گے کسی چیز کا اس کا نقصان ہوتا ہے. However, she was a great lady، بڑی وہ رسپیکٹ کرتی تھی. پھر جاتے ہوئے انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب نے تو فیس نہیں لی. وہ اچھی میاں ان کے خاص ملازم ہوتے تھے، اس کو مٹھائی کا ڈبہ دینا کہ ڈاکٹر صاحب کی گاڑی میں رکھ دو بھائی. انہوں نے فیس ویس تو لی کوئی نہیں. مجھے دیکھنے بھی آئے ہیں گاڑی میں اپنا پٹرول جلا کے. تو مجھے البتہ چائے کا کام انہوں نے بڑے خوشی سے، بڑے رسپیکٹ سے. ڈاکٹر کی بڑی رسپیکٹ ہوتی تھی. ڈاکٹر جو تھا نہیں وہ ایک مسیحا تھا. ڈاکٹر کے لوگ جو ہیں وہ ایک سمجھتے تھے کہ اوپر خدا ہے نیچے اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے. تو وہ پھر اس کے بعد میرے پاس ہیملتا آئی انڈیا سے، جس نے اکھیوں کے جھروکوں سے ایک گانا گایا ہوا ہے، وہ آئی تھی. اس کا بھی مطلب میں نے علاج کیا اللہ کی مہربانی سے. پھر اس کے بعد تمام ٹاپ موسٹ لوگ میرے پاس آتے رہے ہیں. میں نے اللہ کی مہربانی سے ان کو ٹھیک کیا. ساؤنڈ بکس جو ہے یہ سنگرز میں بہت بڑی پرابلم ہے. میرے پاس غلام علی صاحب بھی آئے ہیں، ان کی بھی آپ فوٹوگراف دیکھ سکتے ہیں. یہ اپنے کیا کہتے ہوتے ہیں نصیب العال ہے، اس کا مسئلہ ہو گیا تھا، اس کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. مطلب ہے کہ سنگرز، ٹیچرز جو استاد ہیں بیچارے، ان کو بھی بہت زیادہ بولنا پڑتا ہے. 6-7 پیریڈ پڑھانے پڑ جاتے ہیں. جو سیاستدان ہیں بلکہ
بعض جب الیکشن کا سیزن ہوتا ہے تو میرے کلینک کے اوپر رش کا ہو جاتا ہے، جس میں تمام چھوٹے بڑے ہر طرح کے کہ جی وہاں پر وہ اتنی وہ ہنگامہ خیزی ہوتی ہے وہ الیکشن کی مہم کی کہ اکثر کی آوازیں بیٹھ جاتی ہے. پھر اللہ کی مہربانی سے اللہ نے جو مجھے علم کر دیا ہم ان کا علاج کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ووکل کارڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو ہے جن کے اوپر اکثر دانا بن جاتا ہے جس کو سنگرز نوڈ کہتے ہیں. یہ 21ویں صدی ہے، جدید دور ہے کہ اس کے اوپر میں نے یہ تیسری سارک کانفرنس جس کی آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہ اسپیچ بھی کر رہا ہوں. تمام سارک کے ممالک سے جو ریپرزینٹیو آئے ہوئے ہیں، جنرل خالد مقبول صاحب بھی درمیان میں کھڑے ہیں. پھر بعد میں جو ریسرچ پیپرز پڑھے گئے ہیں، پھر خاص طور پر میرے ساتھ جان بروٹے ورلڈ پریزیڈنٹ بنگلہ دیش سے پریزیڈنٹ علاؤدین بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اسی چیز پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو آواز ہے اس کے لیے اب ہم نے کیا چیزوں کو اور بہتر کرنا ہے، کون کون سے آپریشن کرنے ہیں. ساؤنڈ باکس میں ساؤنڈ باکس کے بہت سارے آپریشن ہیں. اللہ نے میرے ساؤنڈ باکس میں کینسر بھی بہت بری چیز ہے. مردوں میں گنڈی کا کینسر، گنڈی سے مراد یہ لیرنکس گلے کا، اور عورتوں میں بریسٹ کا کینسر بہت کامن ہے. باقی جسم میں کینسر ہو جاتے ہیں، لیکن مردوں میں نے جو میو ہاسپٹل لاہور ہے میں نے بڑا کام کیا ہر لیول پہ. خاص طور پر جب میں رجسٹرار سینئر رجسٹرار تھا، مریض آتے تھے سانس بند ہو رہی ہوتی تھی، ہم ان کے یہاں پر گلے میں سوراخ کر کے یہاں پر جہاں ٹریکی ہے ویڈ پائپ اس میں ایک سیٹی لگا دیتے تھے جس کو ٹریکیاس میں ٹیوب کہتے تھے. وہ لگا کے پھر ان کا سانس چالو کرنا، پھر اندر سے ٹکڑا لینا پڑتا ہے. وہ ووکل کارڈ میں سے ٹکڑا لے کے گلے میں سے پھر وہ ٹیسٹ کے لیے جاتا تھا، پھر اس کی رپورٹ آتی تھی. پھر جس قسم کا کینسر ہوتا ہے اس کے مطابق پھر کیمو تھراپی یا اس کی ریڈیو تھراپی کی جاتی. یہ 21ویں صدی میں فیسلٹیز آئیں، پہلے کوئی نہیں تھا. پہلے مر گیا آواز خراب ہو گئی تھی کوئی ہوگی. یہ چیزیں جو ہے نا یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ 21ویں صدی کا دور ہے جس میں میں نے اللہ کی مہربانی سے واشنگٹن میں میری یہ ENT کانفرنس ہماری جو تھی جس میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، وہاں پر CA لیرنکس کو بہت امپورٹنس دی گئی کیونکہ جو گلے کا کینسر ہے وہ کافی پیچیدہ ہے. جیسے لیڈیز میں پھر کہوں بریسٹ کا کینسر، مردوں میں یہ پھر اس کو بڑا مشکل سے قابو کرنا پڑتا ہے، اس کی سرجری کرنی پڑتی ہے. بعض اوقات ٹوٹل یہ ساؤنڈ باکس کو نکالنا پڑ جاتا ہے. ہم لوگ نیو ہسپتال میں ٹوٹل لیرنجیکٹمی بھی کرتے تھے، پورا لیرنکس نکال دیا، بندہ ٹھیک ہے وہ ایک چھوٹی سی ٹیوب ہے ٹون ٹھا کر کے وہ گزارا گزورا کر لیتا تھا، ایٹ لیسٹ وہ سروائیو کر جاتا تھا. تو یہ میں مطلب یہ ذرا مشکل سی باتیں ہیں تو مطلب آپ کو تھوڑی سی اچھی نہیں لگیں گی، لیکن ہیں صحیح ہارڈ فیکٹس ہیں. مردوں میں سب سے زیادہ کینسر اس حصے کا، عورتوں میں بریسٹ کینسر، اور باقی جو ہے گلے کے کینسر میں کافی بڑی ایکسٹینسو سرجری کرنی پڑ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا فالو بڑا طویل ہوتا ہے. تو کہتے ہیں نہیں کینسر ہے، نہیں کینسر کا جو لفظ ہے اگر ایک درخت کو بھی لکھ کے لگا دیں تو پنجابی کہتے ہیں سک جاتا ہے. ہاں تو اس طرح کیسی 302 دی دفعہ جڑی ہے سیکشن نے لکھ کے کسی ایک ٹھالی درخت کو بند ہو وہ سک جائے گا. یہ بڑی بری چیز ہے، اس سے خوف ہی ایک عجیب و غریب ہوتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کی طرف نہ جائیں. گلے کے کینسر، ساؤنڈ باکس کے کینسر پر میری جو ریسرچ تھی کہ جو میرے پاس مریض نکلے ہیں کینسر کے ساؤنڈ باکس کے وہ زیادہ تر اسموکر تھے. 90%، 10 میں سے 9 مریض جو تھے اسموکر ہوتے تھے، چین اسموکر. ایک وہ کہتے تھے 90 سگریٹ پیتے تھے. اب نہیں پتا تھا they were not knowing. لیکن اب میں کہا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اگر آپ نے گلے کے کینسر سے بچنا ہے تو آپ سگریٹ کو آج سے طلاق دے دیں، ڈائیورس اٹ، اس کے قریب نہ جائیں. اور اس میں زیادہ خطرناک چیز ہے وہ کاغذ جو اوپر ہوتا ہے. تمباکو بھی برا لیکن اس کے اوپر جو کاغذ لپٹا ہوتا ہے اس میں کاربن ہوتا ہے، کاربن از اے کارسینوجن، اس سے کینسر پروڈیوس ہوتا ہے. تو وہ گلے کا کینسر اللہ رحم کرے جس کو ہو گیا پھر وہ مصیبت میں پھنس جاتا ہے. اس کے جب ریڈیو تھراپی ہوتی ہے اس کے بال سر کے اڑ جاتے ہیں، اور کیمو تھراپی ہوتی ہے، اس کا سارا مطلب ہے کہ وہ ایک بس مصیبت میں پھنس جاتا ہے. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ خود ان چیزوں سے بچیں. کچھ بیماریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہیں، انسان اس میں پہ بس ہے، لیکن جس کا سامنے پتا ہے کہ گلے کے کینسر میں، اور خاص طور پر جو میں ساؤنڈ باکس کیونکہ آج میرا ٹاپک ہے ووکل کارڈس، آواز کی خرابی. کینسر کا سائن پہلا ہی جو مریض کو ہوتا ہے نہیں وہ یہ ہے جیسے ہارٹ کا ہوتا ہے جی وہ کہتے ہیں چھاتی درد ہو گیا. اس طرح جو گلے کے کینسر میں جو پہلا سمٹم مریض آ کے ہسپتال میں میرے پاس میو ہاسپٹل جب دیکھے میں نے پھر بات کروں میں رجسٹرار، سینئر رجسٹرار، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، یہ کراس روٹ لیول سے لے کر اوپر تک میں نے کام کیا. میرا ایکسپوجر تھا، میں دیکھتا تھا یہ مریض کہتا ہے یار آواز ہی بہ گئی ہے. اب آواز 15 دن ہو گئے وہ آتے تھے لیٹ، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر 15 دن سے زیادہ آپ کی آواز خراب ہے تو آپ کسی ENT اسپیشلسٹ کو ضرور چیک کرا لیں. ضرور نہیں کہ وہ کینسر ہو، بٹ مسٹ گیٹ اٹ چیک اپ. کیونکہ اگر وہ کچھ ہے تو وہیں سے وہ ایک چھوٹا سا مرر لگا کے ووکل کارڈ کو چیک کر سکتے ہیں جس میں وہ دانہ سا نظر آ جاتا ہے. پھر اس کو نصیحت دے کے وہ دانہ چھوٹا سا پک کر کے اس کی پھر ہسٹوپیتھولوجی ہوتی ہے. اکثر بینائن ہوتے ہیں، معصوم بھی ہو سکتی ہیں. اس بیماری کا نام کہتے ہیں سنگرز نوڈ. یہ
جو زیادہ بولتے ہیں ٹیچرز ہیں سنگرز ہیں وہ صبح ریاض کرتے ہیں اس لیے بیماری کا نام ہے انہوں نے سنگرز کے نام پہ رکھ دیا سنگرز نوڈ NODE وہ دانا سا جو ہے وہ پھر ہم فورسپس کے ساتھ بیوش کر کے ہم نکال دیتے ہیں مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ رحم کرے وہ لیزر کی ضرورت ہے تو لیزر سے بھی وہ چھوٹا سا دانا وہ ویپرائٹ ویپرز بن جاتا ہے دھواں بن کے نکل جاتا ہے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے ویری ویری ایزی ٹو ٹریٹ لیکن اگر کینسر ہے وہ بڑھ گیا تو پھر اس کے کافی مسائل ہیں تو وہ ایک دائیں بائیں جیسے باقی ہے کسی چیز کا بھی بریسٹ کینسر ہے اگر بر وقت نہیں اس کا ٹریٹمنٹ ہوئی تو وہ پھر سارے جسم میں اس طرح اووریز کا کینسر ہے بہت کامن ہے وہ مریض بیچارے ایک مصیبت میں پھنس جاتے ہیں جو میں نے پہلے کہا کہ کینسر کا لفظ ہی بہت برا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچائے اس آواز کی خرابی میں آپ نے پریشان نہیں ہونا چھوٹے بچے ہیں ان کو چیخنا چلانا نہیں ہے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی اپنے ساؤنڈ بس کو اپنے بینک اکاؤنٹ کی طرح یوز کریں میرا فرض ہے سوچ سمجھ کے اسی طرح باقی جو ہے لوگ ہیں چیختے چلاتے رہتے ہیں اپنے نوکروں کے ساتھ ہر وقت وہ جو خاتون ہے وہ لڑتی جھگڑتی رہتی ہے بہت ہی پھر یہ میں آج اپنے نوکرانی نہ بڑی چیخی تے چلائی تو بعد میری آوازیں بہ گئی یہ میں آپ کو پریکٹیکل میں 40 سالوں میں نے 10,000 سے زیادہ آپریشن کیے ہیں یہ جو میرا کی میں پوسٹ بتا رہا ہوں اس اتنا کام شاید ہی کسی نے کیا ہو میکسیمم میں نے ٹی وی پہ بھی لیکچر دیے میں نے پھر کہا کہ چلو لوگوں کو ہم آگاہ کریں فرسٹ ٹائم 81 میں جب پہلی کانفرنس ہماری ہوئی ہے تو 10 منٹ کے لیے وہ کرنٹ افیئرس میں کیونکہ پریزیڈنٹ ضیاء الحق صاحب آئے تھے جو ان کے وجہ سے وہ ساری بوسٹا ملا تو وہ 10 منٹ کا پہلی دفعہ ٹی وی پہ میں نے ٹاک کی کہ بھئی یہ ENT جو ہے اس کو پراپرلی 21ویں صدی کے مطابق اب ہم نے چلانا ہے آگے آ رہی ہے وہ تو اس لیے مطلب میں یہ کہوں گا کہ یہ آواز کی خرابی یا ساؤنڈ باکس میں آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے کسی بھی قباحت سے خود شاؤٹ کر کے نہ شاؤٹ کریں نہ سگریٹ پئیں نہ آپ کسی ایسی الجھن میں خود بخود مصیبت میں ڈالیں کہ جیسے کچھ چیزیں ہیں دھواں ہے یہ سموک ہے یہ طرح طرح کی پولوشنز ہیں وہ بھی گلے میں جا کے آپ کو لینجائٹس کا باعث بن جاتی ہے گلے میں جب سوزش ہوگی تو اس کو ہم کہتے ہیں لینجائٹس اس میں بھی یہی ہے کہ آواز خراب ہوگی however وہ معمولی سی ادویات اور ماسٹر ٹریٹمنٹ از دا وائس ریسٹ کہا گیا ہے کہ آواز اگر خراب ہے تو سب سے پہلے مریض کا بولنا بند کریں اس کو مجھے ہفتہ 15 دن تو لکھ کے گل کرنی ہے بولنا نہیں ہے اب آگے ایکچولی موبائل ہر وقت لوگ لگے ہوئے ہیں ہر خدا کا خوف کریں اپنے بینک اکاؤنٹ کی طرح اس کو یوز کریں ساؤنڈ باکس کو میں یہ بہت بڑا کہہ رہا ہوں جیسے چیک بک بڑا سوچ سمجھ کے لکھتے ہیں ضرورت ہو تو بولیں جیسے اللہ تعالیٰ نے 2 کان دیے ہیں وہ کس لیے دیے ہیں کہ زیادہ سنیں کم بولیں تھینک یو ویری مچ